ویلکم بیک. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑی اویئرنیس بھی کم ہے. جاننا چاہیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے اس کی کہتے ہیں نا اس کی ٹریٹمنٹ, اس کا کیور. تو یعنی کہ آپ کی ظاہر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے امبریکل کارڈ کے تھرو جڑا ہوتا ہے, تو پیدائش کے وقت ظاہر اسے کاٹ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسکار ہے, جیسے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, ان سے میں آف کیمرہ بات کر رہی تھی. تو اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ الائن رہے آپ کی باڈی کی پوری ایک جو الائنمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے, لیکن یہ ڈسپلیز ہو جاتی ہے. اب اس کی ڈسپلیسمنٹ سے کیا ایشوز ہوتے ہیں, آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں. بالکل جی, تو حکیم امجد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب تھینک یو ویری مچ باخبر سویرا کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ جو جس کو اب اردو میں اگر ہم نیول ڈسپلیسمنٹ کو اگر ہم کہیں کہ ناف کا ہل جانا یا اتر جانا, یہ مت ہے یا یہ کوئی حقیقت ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ بہت شکریہ, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, اور لوگ اس میں بڑا اس میں روحانی علاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یوگا میں اس کی ایک بہت امپورٹنس ہے, 7 ویلز یا 7 چکراز کا ایک پورے رول ہے. تو اس میں اس کے لیے ایکسرسائزز ہیں مختلف. تو بیسیکلی یہ سینٹر ہے ہمارے ایبڈومن کا, ٹھیک ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ 4 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پیٹ کو, اور اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس حصے میں یہ آرگن ہے, اس حصے میں یہ آرگن ہے, یہ آرگن ہے. تو اگر ہم پیچھے اس کے دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پیدائش سے پہلے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کا ایک رول ہے کہ جو فیٹس ہے اس کی نشو و نما اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے ریموو ہو رہا ہوتا ہے, اور پیدائش کے بعد اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ پھر ہوتا ہے, اس میں فیکٹرز ہیں جو اس کی الائنمنٹ کو آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے ہمارے پیٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کی ویکنس. وہ پیٹ کے مسلز کی ویکنس یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم ایپس ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں 6 ایپس آپ دکھاتے ہیں, تو اگر وہ ویک ہو جائیں, یہ دونوں طرف بنے ہوئے, وہ کسی وجہ سے ہو سکتے ہیں. وہ پریگنینسی کی وجہ سے ہوتے ہیں, ملٹیپل ڈلیوریز ہیں, وہ ایبڈومینل ڈسٹینشن ڈیو ٹو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, مسلسل بیٹھے رہنا, یس کسی ایک اینگل سے مسلسل بیٹھے رہنا, یعنی آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو رہی ہے, اس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. پھر دوسرے ایسائٹیز, پیٹ میں پانی کا پڑ جانا کسی بیماری کی وجہ سے, کسی آرگن کی خرابی کی وجہ سے, اس کے نتیجے میں بھی اس کی موومنٹ جو ہے وہ یا اس کا جو لوکیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مطلب حکیم صاحب طب یونانی میں اس مسئلے کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور میڈیکل سائنس اس پہ کیا کہتی ہے؟ نہیں کیا جاتا, نہیں تسلیم کیا جاتا. ہمارے یہاں بھی جو ہے نا, وہ میں نے کہا نا کہ اس کو یہ بذات خود اس کی کوئی چیز اس میں خرابی نہیں ہے. اچھا. اس کو کسی وجہ سے کوئی سائڈ لائن کاز ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈسٹرب ہے؟ اس کے مختلف لوگ جو ناف اتارنے یا ناف چڑھانے کا جو کام جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلی بٹن سے لے کے اور جو آپ کا یہ پارٹ ہے چیسٹ, اس میں آپ اس کو کریں تو آؤٹ ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جو ہے وہ اگر وہ دھاگے سے نارملی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ کم ہوتا ہے, ایک جگہ زیادہ ہوتا ہے, اور جب ایکسرسائز کے نتیجے میں, مالش کے نتیجے میں یا کسی اور انداز میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نقصان کیا ہے اس کے نقصانات جناب, اس میں آپ ڈائریا ہو سکتا ہے, کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے, ایبڈومینل ڈسٹینشن ہو سکتی ہے, بلوٹنگ ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں. حکیم صاحب اس کے وزن اٹھانے سے اس کا کوئی ڈسپلیسمنٹ کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے, اگر ویک ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اٹ سیلف بندہ ویک ہے تو اس میں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھانا پھر وہی الائنمنٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ہم تھوڑی سی اس کے کازز کو اگر ہم آپ کہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں نے کہا نا, ایک تو ایبڈومینل مسلس کا ویک ہو جانا ایک سبب ہے اس کا, دوسرے پریگننسی, ایسائٹیز, کوئی ٹیومر, کوئی گروتھ, وہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے, جو اندر ہو یا باہر ہو. کسی آرگن کی انلارجمنٹ, جیسے کہ لیور ہے انلارج ہو گیا, اس کی موومنٹ. اسپلین ہے وہ بڑھتی اسی انداز میں, اوبلائک وے میں, تو وہاں اس کے نتیجے میں اس کے اچھا حکیم صاحب ایک کاز نفسیاتی بھی تو ہوتا ہے نا, کہ لوگوں کو مینٹلی بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی ایشو ہو گیا, اس پہ اب یہ کریں گے تو کوئی دم وغیرہ والا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے اندر.
ایسا بھی بہت سارے لوگ جی اس کے عمل کرتے ہیں لوگ، عمل میں کہنا چاہتا ہوں، وہ دم بھی کرواتے ہیں. بہت سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ جی یہ ناف کو سیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ تو ایک الگ ہے، وہ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے ٹاپک. تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اس کے لیے ہم جو سائڈ لائن کاز بن رہی ہے اس کو ہم ہرنیا جو ہے وہ اگر ایک سائڈ پر ہو گیا ہے کہیں، یا تو خود امبلائکس میں ہو گیا وہ، اور یا پھر کہیں سائڈ پہ ہو گیا، تو اب کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ناف کا ٹل جانا یا ناف کا ہٹ جانا فنومنا جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے سائڈ لائن کاز آنے شروع. اور اس کو اوائڈ کرنے کے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ جو کاز ہے اس کو بہتر کیا جائے. مال نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، ایک تو یہ کہ کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا، ڈیفیشنسی ہوئی، اور ایک یہ کہ بظاہر سب کچھ موجود ہے لیکن اس کا سسٹم جو ہے، اس کا ڈائجیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکے. لوگ جو ہیں وہ برسوں ڈائریا کے اس میں رہتے ہیں فنومنا میں زندہ، اور ان کو کوئی چیز ہضم ہی نہیں ہوتی. دودھ پی لیا تو میں نے سب سے پہلا پوائنٹ جو بیان کیا وہ اس میں ایجنگ بہت بڑا فیکٹر ہے، کہ جیسے جیسے آپ کی کیلشیم ابزارپشن کم ہوتی ہے، کیونکہ کیلشیم کا بہت بڑا رول ہے مسلس کی کانٹریکشن میں اور ریلیکسیشن میں، تو وہ جیسے جیسے قلت ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کے نتیجے میں مسائل آتے ہیں. کیلشیم کے بارے میں پھر یہ جو ہمارے اندر کسی منرل وائٹامنس کی کمی ہے اس کے لیے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. کیلشیم کا ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہے. پھر ڈیو ٹو کس وجہ سے ہو رہا ہے، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. وائٹامن ڈی جو ہے بہت اچھا رول پلے کرتا ہے کیلشیم ایبزارپشن کے حوالے سے، تو ہم کیلشیم تو کھا رہے ہیں لیکن وائٹامن ڈی نہیں ہے، اور اس کا ڈپازٹ ہونا بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اور اس کا ایبزارب ہونا بھی نہ بھی ہونا غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. رائٹ. بہت شکریہ حکیم امجد اسماعیل صاحب، آپ نے بڑا کنسٹرکٹیو طریقے سے اس سارے معاملے کو ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ تمام تر معلومات آپ کے لیے اور سیگمنٹس خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں.